إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. کل ہمارے شہر کے اندر ایک ایسا دل دہلانے دینے والا واقعہ پیش آیا جس میں ایک پیارے سے چھوٹے سے بچے کو اس طریقے سے 3 دن تک بوری میں بند کر کے اس کے کان اور ہونٹ کاٹ کے اس کو چھت سے اٹھا کر پھینک دیا گیا. وہ ویڈیوز، اس ماں کی پکار، اس باپ کا رونا، اس بچے کی 4 بہنوں کا رونا اور پیارا ننھا سا شہزادہ، واللہ دیکھا نہیں جا رہا. کیا ہو گیا ہے؟ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. جون کے مہینے میں شاہ فیصل میں 3 سال کی بچی کلثوم کے ساتھ یہ ہوا. اس سے پہلے سرگودا میں منتہا کے ساتھ یہ ہوا. اور اس جیسے بے شمار کیسز ہمارے سامنے روز آ رہے ہیں. یہ سارے کیسز یہ نہیں ہے کہ اس بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ ایک مسلمان معاشرے کی رپورٹ کارڈ ہے. ایک مسلمان معاشرے کے اندر رہنے والے مسلمان اس حد تک ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اس حد تک وہ درندگی پہ اتر گئے ہیں کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ درندے صرف جنگل میں نہیں ہوتے، درندے ہمارے گھروں میں، محلوں میں اور گلیوں کے اندر بھی ہوتے ہیں.
اور حقیقت میں یہ انسان نہیں، یہ درندے ہیں۔ ایک مسلمان کو تو اللہ اس کے رسول نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم ایک جانور پر بھی زیادتی نہیں کر سکتے۔ چاہے کا یہ کہ مسلم معاشرے کے اندر رہنے والے مسلمان، اسی محلے میں رہنے والے لوگ، انہی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کھیلنے والے لوگ، اور اس سے بڑھ کر درندگی یہ کہ اس بچے کے ماں باپ کے ساتھ مل کر وہ بدبخت اسی بچے کی تلاش بھی کر رہا ہے کہ وہ بچہ کہاں چلا گیا۔ لیکن یقین جانیے یہ مسائل، یہ معاملات ختم نہیں ہوں گے۔ ان کا حل نہ پروٹیسٹ ہے، ان کا حل نہ احتجاج ہے، ان کا حل نہ سوشل میڈیا کی پوسٹ اور ویڈیوز ہیں، اور اس سے بڑھ کے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کا حل ایک فعال پولیس بھی نہیں ہے۔ اس کے کچھ اسباب ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے جو مغربی ممالک ہیں ان کی پولیس، ان کا قانون بڑا اچھا ہے، لیکن اگر آپ گوگل پہ جائیں، اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو وہ اس طرح کے معاملات میں وہ ہم سے کئی گنا زیادہ آگے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اگر 100 بچوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے سال میں، تو ان کے لاکھوں بچوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ سال میں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کر لیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ تو بدبخت نہ اللہ کو مانتے، نہ اس کے رسول کو مانتے، نہ قیامت کو مانتے، پھر بھی یہ کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ ہمارے کرنے والے تو وہی حمزہ، وہی عبداللہ، وہی عبد الرحمن ہیں جن کے نام بھی صحابہ کے نام کے اوپر ہیں۔ ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ اور اس کی وجہ وہی ہے جو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی۔ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حرام حلال نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جنت جہنم کا ذکر کیا اور لوگوں کے دلوں کی اصلاح کی۔ اگر آپ ان سارے معاملات، واقعات کے اسباب کی طرف جائیں تو کچھ اسباب میں ان میں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم اس بات کو بھول گئے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ یہ جانتے ہوتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کائنات کے اندر اس کو کوئی جگہ ملتی جہاں چھپ کر وہ گناہ کر سکتا اللہ سے۔ اور جب لوگوں کے دلوں کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یقین جانیے بڑی ہمت کر کے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ عقیدے کی جو اصل ہے نا، اصل وہ عقیدے کے علوم نہیں ہے۔ عقیدے کی اصل اس بات کا احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پکڑے گا ہم کو، اللہ ہر چیز کا حساب رکھ رہا ہے، کوئی چیز سے چھپ نہیں سکتی۔ یہ عقیدے کی اصل ہے۔ ہم نے اس کو کتابوں میں رکھ دیا، بحثوں میں رکھ دیا، لیکچرز میں رکھ دیا، لیکن یہ کہنا اور سمجھانا بھول گئے کہ اصل عقیدے کی یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نیک لوگ، بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کا بھی حال کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدے کی اصل ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں بات ڈالی تھی پوری مکی دور کے اندر۔ نہ 5 وقت کی نماز تھی، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ کے احکامات تھے، نہ روزے کے احکامات تھے، صرف ایک بات یہ تھی کہ اللہ کو جواب دینا۔ قیامت کے دن کیا جواب دو گے یہ بتاؤ؟ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور آخرت کی فکر کرو، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اور یہ فکر جب ڈالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ دیکھیے ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ وہ دوسری طرف سے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی قانون عدالتیں نہیں لگی ہوئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کوئی ان کی رپورٹنگ نہیں کر رہا، صرف ایک چیز ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر منہ پھیر لیتے ہیں، وہ تیسری طرف سے آتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاہر نہیں، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا ہو گیا؟ صحابہ سے کہتے ہیں یہ آدمی مجنون تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں مجنون نہیں ہے، صحیح آدمی ہے۔ ادھر سے سونگ کے دیکھو نشے میں تو نہیں ہے؟ نہیں، نشے میں بھی نہیں۔ اس سے پوچھا بھائی کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر دیا، مجھے پاک کر دیا۔ وہ بھی مسلمان معاشرہ ہے، اس کے اندر بھی انسان ہے جو گناہ بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں ادھر بھی۔ لیکن ہم میں اور میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ ہم بحثوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، یہ فکر نہیں کر رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب ساری بات ہو گئی تو پھر اللہ کے نبی نے کہا، حکم دیا صحابہ کو، ٹھیک ہے اس کو رجم کرو۔ رجم کرنے لگے، ان کو احساس نہیں تھا کہ اتنی شدت ہو جائے گی، بھاگے وہاں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے جب ان کو بھاگتے دیکھا تو ایک اونٹ کی ہڈی ان کے ہاتھ میں تھی، زور سے ان کو ماری کہ یہ تو اپنی سزا سے بھاگ رہا ہے، اس اونٹ کی ہڈی کے لگنے سے مر گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب پتہ چلا تم نے جانے کیوں نہیں دیا اس کو؟ اس کے کچھ دن کے بعد ایک اور عورت آ گئی اور آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی فرمایا چلی جاؤ، ابھی تم حاملہ ہو، جب بچہ اس کو کوئی غسل نہیں پھر آنا۔ وہ عورت پھر آ گئی بچہ ہونے کے بعد، اللہ کے نبی پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو بچہ دودھ پی رہا ہے، ابھی نہیں ہو سکتا، کچھ جاؤ، جب یہ روٹی کھانے لگے پھر آنا۔ وہ عورت کچھ عرصے کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی پکڑا کے آگے، اللہ کے نبی یہ روٹی کھا رہا ہے، اب مجھے پاک کر دیجیے۔ کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں؟ کیا وجہ تھی کہ وہ بار بار آ رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاک کر دیجیے، ہم سے گناہ ہو گیا، اور یہاں گناہ کرنے والے قتل کرنے کے بعد خود مل کر ڈھونڈتے ہیں کہ بچہ کہاں ہے۔ درندگی کی انتہا ہے۔ اور یہ صرف اس شخص کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پورے معاشرے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کی رپورٹ کارڈ ہے۔ کیونکہ ایک فرد نے تو نہیں کیا، تو روز اللہ نے فرمائے ہر مہینے کوئی نہ کوئی اس طرح کا دل دہلا دینے والا واقعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے بھی حکم دیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی کام کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرا سبب ان سارے کیسز کا وہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو فحاشی کا طوفان آیا ہوا ہے۔ جس طریقے سے فحاشی پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، عورتوں سے بات کرو تو وہ سوال کرتی ہیں کہ جی یہ حجاب کا حکم اس لیے ہے کہ مرد ہمیں نہ دیکھیں، مردوں کو بولو نگاہیں پھیر لو یہاں سے۔ بھائی اس لیے حکم نہیں ہے، حکم اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو چھپا کے رکھو۔ مرد کہتے ہیں ہم کیا کریں، عورتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ہماری نظر پڑ جاتی ہے۔ بھائی اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو پس رکھو، تمہارے سامنے عورت پردے میں ہو یا پردے میں نہ ہو، تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ یہ نہیں فکر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے، ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں۔ آپ چلے جائیں اپنی فیملیز میں چلے جائیں، خاندان کی دعوتوں میں چلے جائیں، پکنکس پہ چلے جائیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہم کتنے بے حیا ہو چکے ہیں۔ ہماری بچیوں کی حیا کہاں جا چکی ہے، کس طریقے کے وہ لباس پہنتی ہیں، کس طریقے کے وہ میک اپ کرتی ہیں، کس طریقے سے وہ نامحرم کزنز بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں۔ ان کے ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ بے شرم اور بے حیا ہو چکے ہم لوگ۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ انسان پاگل تھا، وہ پاگل نہیں تھا، اس معاشرے کی بے حیائی نے اس کا دماغ خراب کر دیا، اس کو انسان سے درندہ بنا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف زنا کو نہیں روکا، اللہ تعالیٰ نے زنا کی طرف جانے والے سارے راستوں کو بھی روکا ہے۔ نگاہوں کو نیچی کرو، عورتیں تم پردہ کرو، مخلوط محفل میں نہ جاؤ، نامحرم سے گفتگو نہ کرو، گفتگو کرنے کی ضرورت پڑے تو آواز میں عورتوں سے کہا سختی پیدا کرو، خلوت نہ ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اس گناہ کی طرف جانے والے راستوں سے روکنا ہے۔ لیکن آج
یہ بے حیائی اس طرح پھیل چکی ہے اور اس طرح پھیلتی جا رہی ہے کہ ہم سب بھی بالکل سن ہو چکے ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے گھر کے اندر کچھ ہو رہا ہو، ہمارے بچے کچھ پہن رہے ہوں، ہماری بچیاں کسی طرح کا لباس پہن رہی ہوں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تیسری چیز، والدین کی تربیت، والدین کی غفلت. سب اپنے اپنے مسئلوں میں لگے ہوئے ہیں. بچوں کو گیجٹس لا دو، بچوں کو اچھے کھانے کھلا دو، بچوں کو گھمانے پھرانے لے جاؤ، بچوں کے لیے کپڑے لے آؤ، بس ہمارا کام پورا ہوگا. اب یہ کچھ بھی کریں، کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کون ان کے دوست ہیں، صبح اور شام یہ کیسے کرتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے. ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. جی اسکول بھیج دیا، وہ تعلیم دے دیں گے، مدرسے بھیج دیا، وہ قرآن پڑھا دیں گے. صرف ایک سوال اپنے آپ سے کر لیں کہ ہمارے بچے اگر صبح 7 بجے یا 8 بجے 6:30 بجے جو بھی ان کا اسکول جانے اٹھنے کا ٹائم ہے، اگر اس وقت نہ اٹھیں اور نہ جائیں تو ہم کتنی سختی اور شدت کے ساتھ ان کو اٹھاتے ہیں. اس کو کمپیئر کر لیں اس بات سے کہ آج کل فجر 4:30-5 بجے ہو رہی ہے. آج اگر بچہ ہمارا سو رہا ہو تو ہم اس کو نماز کے لیے کتنی شدت سے اٹھاتے ہیں. بچوں کو پکڑ کے روتے ہوئے اسکول کے دروازے کے اندر پھینک کے آ جاتے ہیں، جاؤ کسی صورت چھٹی نہیں ہو سکتی. اور ہمارا بچہ جہنم کی آگ کی طرف بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اس کو نہیں روکتے ہم. بچہ ہے، اس کی نیند خراب ہو جائے گی، صبح اس کا امتحان ہے، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، رات کو وہ دیر سے سویا تھا، شادی میں گیا تھا. بھائی وہ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے، جہنم کی آگ میں، مذاق نہیں ہے. وہ ایک دن اسکول کی چھٹی ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسکول نہیں بھی جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس ملک کے اندر یا دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے لٹورے، بے حیا، ظالم، ایپسٹین فائل والے لوگ ہیں، وہ سارے ان اسکولوں کالجوں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں. سر فہرست آپ کو ان کے نام ملیں گے. انہی کالج، یونیورسٹی، اسکولوں سے پڑھے ہوئے یہی سارے بڑے بڑے ظالم جابر نکلیں گے. یہ ہے اسکول ہمارے، یہ دیتے ہیں ہمارے اسکول. ان کی میجورٹی پروڈکٹ یہی ہے. اس کے لیے تو اپنے بچے کو روتا دیکھ سکتے ہیں، مار مار کے بھیج دیں گے، بیماری میں بھی بھیج دیں گے. لیکن جہنم کی آگ، جہنم کی آگ جس کو اللہ نے ہزاروں سال دہکایا، اس کے اندر پھینکتے ہوئے اپنے بچوں کو ہمیں ذرا سی فکر نہیں ہوتی، ذرا سی فکر. یہ والدین کی غفلت ہے، یہ بھی ایک سبب ہے. اب میں اس بچے کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں جس نے یہ ظلم کیا، یہ درندگی دکھائی. اس کے والدین بھی تو کوئی ہوں گے نا جو تربیت کی ہوگی. اور نمبر 4، ہمارے معاشرے کی بے حسی. آج قتل ہوتا ہے تو ہم چیخ پڑتے ہیں، لیکن ظلم ہوتا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم خود بعض اوقات ظالم ہوتے ہیں. ریپ کی آواز آ جائے تو ریپ غلط ہے، لیکن بے حیائی فحاشی کے میدان میں ہم میڈل لینے کے لیے دوڑتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈاکہ پڑ جائے تو یار ڈاکے نہیں پڑنے چاہیے، ہمارے ملک میں کتنے ڈاکے پڑ رہے ہیں، کتنے موبائل چھین رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اور خود روزانہ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکے سے ان کا مال لے جانا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کے ساتھ جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سارے چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں، یہ سارے انہی بڑے بڑے گناہوں کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ شیطان کسی انسان سے ڈائریکٹ قتل نہیں کرواتا، پہلے اس سے کوئی چھوٹا گناہ کراتا ہے، پھر اس سے بڑا گناہ کراتا ہے، پھر اس سے بڑا گناہ کراتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو یہاں تک لے جاتا ہے. تو زنا کا حال دیکھ لیں، پہلے بد نظری دکھاتا ہے، پھر کسی نامحرم سے بات کرنا سکھاتا ہے، پھر اس کے قریب جانا سکھاتا ہے، پھر اس سے تعلق بنانا سکھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ سارے راستے اس کے لیے زنا کے راستے کو کھول دیتے ہیں. اگر آج اس معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے تو یہ ہم سب کا قصور ہے. میں اپنے گھر اپنے بچوں کی حفاظت کروں، آپ اپنے اپنے گھر بچوں کی حفاظت کریں، ہم سب محلے کے لوگوں کی حفاظت کریں، خیال رکھیں، سوچیں، ان کی اصلاح کے لیے کوشش کریں، یہ معاشرہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن آج ہم سب کو نفسی نفسی ہے، صرف اپنی فکر ہے، میری بلا سے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو رہا ہو، محلے میں کوئی کام ہو رہا ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا.
اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدل لے۔ اگر ہم اپنی حالت کو نہ بدلیں، اپنے گھر کی حالت کو نہ بدلیں، اپنے معاشرے کی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کریں تو پھر ہم ذمہ دار ہیں۔ اور یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی، یہ ہمارے پورے معاشرے کی رپورٹ کارڈ ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسے منظر سے بچا لے جو ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بچے بھی گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ہمارے بچے بھی کاموں پر جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی اسکول جاتے ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ادھر سے ادھر جاتی ہیں۔ ہم سب کو مل کر اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ خالی ولی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خالی زینب کا مسئلہ نہیں ہے، خالی کلثوم کا مسئلہ نہیں ہے، خالی منتہا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اور ہم سب کو اس کی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شریعت میں لباس پہ نہیں بات کر سکتے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ ذرا تصور کیجئے کہ قیامت کا دن ہوگا اور یہ 6 سال کا ولی، 3 سال کی کلثوم اور اسی طرح یہ ننھے منھے شہزادے اور شہزادیاں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اور ہم سب بھی اللہ کے سامنے موجود ہوں گے۔ اور اس وقت جب وہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں گے کہ بِأَيِّ ذنب قتلت، اللہ مجھے کس جرم کے بدلے قتل کیا گیا، اور وہ ہم سب کی طرف دیکھے گا کہ یہ ہمیں بچا نہیں سکتے تھے، انہوں نے ایسا کیا کیا، ہم تو چھوٹے تھے، ہمیں تو سمجھ نہیں تھی، ہم تو معصوم تھے، انہوں نے ایسا کیا کیا کہ یہ معاشرہ اس درندگی تک پہنچ گیا۔ کیا انہوں نے اپنے ساتھ رہنے والوں کی اچھی تربیت یا ان کو اچھی بات نہیں بتائی، یا انہوں نے اس کی کوشش نہیں کی، یا اس شخص نے جس نے مجھے قتل کیا اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی کہ وہ ایک بے جان ایک مظلوم ایک بچے کو قتل کر رہا ہے، ایک معصوم کو قتل کر رہا ہے، اور اس کے دل میں ذرا سا بھی خیال نہیں آیا کہ اس نے مجھے اٹھا کر تیسری منزل سے پھینک دیا۔ یہ سوال ہم سب سے ہو سکتا ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے وہ ہر وقت ہمارے دلوں کے اندر زندہ رہے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ ہم سب کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان معاشروں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ کبھی بھی کسی بھی ایسے واقعے کو دیکھنے اور ہمارے شہر یا ملک میں یا امت میں ہونے سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی و شکایت، تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اے اللہ مسلمان امت کو متحد اور متفق فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنے ہمارے حکمرانوں کو اسلام کی دولت دی، ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کے دلوں کے اندر آخرت کا احساس پیدا فرما دے۔
یا اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے، اللہ جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے، اللہ آگے بارشوں کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش عطا فرما دے، اے اللہ اس بارش کو ہم سب کے لیے آسانی اور خوشی کا باعث بنا دے، اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما دے، اے اللہ جو لوگ گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما دے، اے اللہ جو ہمارے بہنیں بیٹیاں بچے رشتوں کے انتظار میں تعالیٰ ان نیک صالح رشتے بھیج دے، اللہ جو بیاہ چکے ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے، اے اللہ تمام مرحومین جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید پر مضبوط فرما دے، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بدعت، ریاکاری اور شرک سے بچا لے، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ صبح شام اور رات کے اذکار کرنے والا بنا دے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اے اللہ نفلی روزے، نفلی صدقات اور نیکی کے کام کرنے والا بنا دے، اے اللہ اپنے دین کا علم سیکھنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔